السلام علیکم. یہ ایک سوال آیا ہوا ہے کہ آپ نے سورہ نمبر 37 سے یونس علیہ السلام کا واقعہ کئی بار سمجھا دیا، لیکن سورہ القلم والا واقعہ آپ نہیں سناتے، تو ذرا یہاں سے بھی اس واقعے کو سمجھا دیں. تو آئیے آج ہم قرآن سے اسی کو سمجھتے ہیں. سورہ القلم اور اس کی آیت نمبر 48 سے 52 تک، 68 کی 48 to 52. پہلے آپ کے سامنے روایتی ترجمہ رکھ دوں گا اور پھر ہم غور و فکر کر کے اس کے حقیقی معنوں تک پہنچیں گے تاکہ اللہ کی ہدایت کو سمجھا جا سکے اور اس پر عمل کیا جا سکے. بس آپ اپنے رب کے حکم کے انتظار کے لیے صبر کریں اور آپ یونس کی طرح نہ ہوں جب اس نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا. یہ ہے وہ مروجہ روایتی ترجمہ. حالانکہ یہاں کہیں بھی اللہ نے یونس علیہ السلام نہیں لکھا ہے، لیکن کیونکہ روایتی طور پر یونس علیہ السلام کو مچھلی نے کھا لیا تھا، اس لیے مچھلی والے کو بھی یہ یونسی کہتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. یقینی سی بات ہے، دو الگ الگ شخصیت کی بات ہے. جیسے کہ سورہ صافات میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ یونس علیہ السلام کو کسی مچھلی نے نہیں نگل لیا تھا اور نہ اس نے کہیں اس طرح سے پھینکا تھا. آپ اگر وہ درس سن لیں گے تو آپ کو بہت واضح ہو جائے گا، اور یہ 3-4 بار ہو چکا ہے، لہذا اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں. تو یہاں دیکھیے رب کا حکم کیا ہے، یعنی اللہ کیا حکم دے رہا ہے اور ہمارے مترجموں نے کیا سے کیا بنا دیا ہے. فصبر، پس ڈٹ جاؤ، ثابت قدم رہو، لحکم رب کا، تم اپنے رب کے حکم کے لیے، ولا تکن، اور تم نہیں ہو جانا، کا صاحب الحوت. یہ میں واضح کر چکا ہوں کہ حوت کا بنیادی مطلب ہے اچانک پلٹ کر اپنا راستہ بنا لینا، کیونکہ مچھلی بھی اچانک تڑپ کر پلٹتی ہے اور اپنا راستہ بنا لیتی ہے، اس لیے اسے بھی حوت کہا جاتا ہے. تو یہاں کا صاحب الحوت یعنی یہ اچانک پلٹ کر اپنا راستہ بنانے والے ساتھی کی طرح تم نہیں ہو جانا. ایسا کیوں؟ کیونکہ اذ نادا، جب اس نے پکارا، وہ ہوا مخزوم، اور وہی غم سے بھرا ہوا تھا. اب یہ غم سے بھرا ہوا کیوں ہے؟ اس بات کو اگر اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ جیسے آج کا مسلمان ہے، قرآن کو ماننے کا دعوے دار بھی ہے، قرآن کی فرما برداری بھی اختیار کرنا چاہتا ہے، اللہ کے احکامات کو بھی سمجھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا مکمل فرما بردار ہو، لیکن اس نے کیونکہ اللہ کے کلام کو غیر اللہ کے کلام کے شرک سے سمجھا ہوا تھا، اس لیے بہت ساری باتیں ایسی تھی جو سمجھ میں نہیں آئی. کئی واقعات کو صرف افسانہ بنا دیا، کہانی قصہ بنا دیا. جو کافر کہتے ہیں کہ کل ان اساطیر الاولین کو، اس میں پہلوں کی کہانیاں، تو ان مترجموں نے کہانی بنا ڈالی. اسی میں ایک یہ کہانی بھی ہے کہ مچھلی والے کی طرح، اور مچھلی والے کیونکہ یونس تھے، روایتوں سے اس کو فٹ کر کے بتا دیا. یہاں خاص طور پر اللہ کہہ رہا ہے کہ بس تم اپنے رب کے حکم کے لیے ثابت قدم رہو، ڈٹے رہو، اور تم اچانک پلٹ کر اپنا راستہ بنانے والے ساتھی کی طرح نہیں ہو جانا. کوئی بھی ایسا شخص جو اچانک پلٹ کر اپنا راستہ پلٹ لیتا ہے، اب اگر یہ غلط راستے سے پلٹ کر سیدھے راستے کی طرف آتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ سیدھے راستے سے پلٹ کر غلط راستے کی طرف جا رہا ہے تو یقینی سی بات ہے وہ مزید گمراہی میں جا رہا ہے. آگے اللہ اس کی وضاحت بھی کر دے رہا ہے کہ ایسے ہی نہیں کہ ہر جگہ پلٹ جانا غلط ہے، اچھائی کی طرف پلٹنا اچھی بات ہے، برائی کی طرف پلٹنا غلط بات ہے. تو اسی لیے جب اس نے پکارا وہ غم سے بھرا ہوا تھا. غم سے بھرا ہوا کیونکہ اس نے روایتوں سے قرآن کو سمجھ رکھا تھا. اب جب حقیقی بات سامنے آ رہی ہے تو بڑا غم زیادہ ہو رہا ہے، کاش میں پہلے سمجھ چکا ہوتا تو میں اس پر عمل کر لیا ہوتا. میں نے کافی دیر سے سمجھا، اب اچانک پلٹ کر اپنا راستہ اللہ کی طرف بنا لیں اور اس پر عمل کرنا شروع ہو جائیں. تو غم سے بھرا ہوا وہی ہوتا ہے جس سے بعد میں ہدایت سمجھ میں آئی. جو پہلے اللہ کے کلام اگر اللہ کے کلام کے شرک سے سمجھ رہا تھا، اب اس نے اللہ کے کلام کو بغیر شرک کے سمجھا، تو وہ غم سے بھرا ہوا ہے کہ بات کیا تھی اور ہم نے کیا کر دیا. اب اس کے بعد آگے دیکھیے کہ کیا بات ہو رہی. اگر اس کے رب کی نعمت نے اس کو نہ سنبھالا ہوتا تو البتہ وہ چٹیل میدان میں بدحال ڈالا جاتا اور اس کا حال ابتر رہتا. اب دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی ہے. لولا، کیوں نہیں، یا اگر نہیں، ان تدارکہ، یہ کہ اس نے تدارک کیا ہوتا، اس کا ادراک کر لیا ہوتا، اسے سمجھ لیا ہوتا. کس کو؟ نعمت میں رب ہی، اس کے رب سے جو نعمت ہے، اس کے رب سے نعمت ہے. رب کی نعمت سب سے بڑی نعمت اللہ کی کتاب ہے.
اس کی آیتیں ہیں جو ہدایت کے لیے موجود ہیں. قرآن کی آیتوں کو اللہ سب سے بڑی نعمت کہتا ہے. تو اگر نہیں اس نے تدارک کیا ہوتا رب سے جو نعمت ہے، رب سے نعمت ہے، ہوتا ہے کیا، لنبذا، ضرور وہ پھینکا ہوا ہوتا، بالآرائی، عریانیت کو، ننگے پن کو، بے لباسی کو، وہ ہوا مذموم، اور وہی مذمت کیا ہوا ہے. اب یہ اس آیت کو سمجھے یہاں اصل ہدایت کیا ملی، یعنی یہ نعمت کا جو رب کی نعمت ہے اس کا ادراک نہیں کیا، وہ رب کی نعمت کیا ہے. یاد رکھیں قرآن سب سے بڑی نعمت ہے، اور قرآن میں جو ہدایت ہے سب سے پہلے انفرادی اصلاح ہے، اکیلے اکیلے، کیونکہ ہر ایک کو اپنا جواب دینا ہے. اور جب اکیلے اکیلے ہر ایک کوئی اپنی اصلاح کر لے، باکردار شخص بن جائے، تو اجتماعی طور پر پھر معاشرہ بنانا، دین اسلام کو نافذ کرنا، سلامتی والا نظام لے کر آنا. تو یہ رب کی نعمت سے اس نے اس کا تدارک ہی نہیں کیا، اس کا اندازہ ہی نہیں کیا کہ ہمارا کام تو سلامتی والے نظام کو نافذ کرنا ہے. تو ہوتا کیا ہے، کیونکہ آج اس سے ساری دنیا محروم ہے، کہیں بھی قرآن کا معاشی نظام نافذ نہیں ہے، کہیں بھی دین اسلام نافذ نہیں ہے. تو نتیجہ کیا ہے کہ ضرور وہ عربانیت کو پھینکے ہوئے اور وہ مذمت والے ہیں. آپ دنیا بھر کے مسلمانوں کو دیکھ لیں جو قرآن کے ماننے کے دعوے دار ہیں، ہر جگہ ذلیل و خوار ہیں. ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے رب کی نعمت سے اس کا تدارک ہی نہیں کیا، اس کا ادراک ہی نہیں کیا، اس کا فہم ہی نہیں اختیار کیا کہ اللہ آپ کو کیا نظام دے رہا ہے. نظام کو انہوں نے مذہب بنا کر اور دین اسلام کو ایک مذہب اسلام بنا کر اس طرح سے پیش کر دیا کہ وہ دنیاوی مذہبوں کا ٹکراؤ پیدا کر دیا اور چند رسومات کو اسلام کا نام دے دیا. جبکہ دین اسلام کسی رسم کا نام نہیں ہے، کسی اٹھک بیٹھک کی ورزش کا نام نہیں ہے، بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، کہیں گھومنا پھرنا یاترا کے نام پر نہیں ہے، اور نہ مال جمع کر کے اس میں سے صرف 2.5% ٹیکس لگا دے کر جیسے اللہ کو خرید لیا. یہ سب کچھ قرآن کے خلاف عمل ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے کہ پھینکے ہوئے عربانیت کو، اور وہ مذمت والے بھی ہر جگہ ان کی مذمت ہو رہی ہے. اس سے نکلنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیے اللہ یہ بتا رہے کہ فج تبا، بس اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا تو اسے نیک کاروں میں سے کر لیا. اب یہاں تو انہوں نے مترجموں نے سارا کریڈٹ اللہ کو دے دیا. تو اگر اللہ کسی کو صالح بنا دے رہا ہے تو اس میں اس آدمی کا تو کوئی کمال نہیں ہے، اس شخص کا کوئی کمال نہیں ہے. اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس میں بھی اس شخص کا کوئی کمال نہیں ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ایسا کر رکھا. قطعی غلط ترجمہ ہے. فج تباہ، بس اس نے چن لیا، اس نے منتخب کیا رب ہو اپنے رب کو، فجا لہو، پس بنا لیا وہ من الصالحین، مکمل صحیح عمل کرنے والوں میں سے. تو یہ ہوا کیا کہ جب کوئی بھی انسان، ہم ہیں آپ ہیں کوئی بھی ہے، جو پہلے والے تھے وہ، جو آج کے دور میں وہ، اور جو قیامت تک لوگ آتے رہیں گے، وہ سب جب تک وہ اپنے رب کو منتخب نہیں کریں گے، رب سے ہدایت نہیں لیں گے، تو وہ صالحین نہیں بن سکتے. صالحین بننے کے لیے بس انہیں صالحین ان مکمل صحیح عمل کرنے والوں میں سے بننے کے لیے اپنے رب کو منتخب کرنا ہوگا، ہدایت رب سے لینی پڑے گی، طریقہ کار رب سے لینا ہوگا، نظام رب کا نافذ کرنا ہوگا. اس کے بعد آئیے اللہ کیا کہہ رہا ہے. تحقیق قریب ہے، ایسا لگتا ہے کہ کافر آپ کو پھسلا دیں گے اپنی نگاہوں سے جب وہ اس کتاب نصیحت کو سنتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بے شک یہ دیوانہ ہے. اب دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی ہے. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ کہ قریب ہے انکار کرنے والے لوگ، لَيُزْلِقُونَكَ، ضرور وہ تمہیں پھسلاتے ہیں، بہلاتے ہیں. اور کس طرح؟ بِأَبْصَارِهِمْ، اپنی بصیرتوں کو، لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، جب وہ خاص یاد دہانی سنتے ہیں. وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہتے ہیں، إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، بے شک یہ ضرور دیوانہ ہے. ضرور اس میں جنونیت جمع ہے، یا اس کو ضرور وہ پاگل کہہ رہے ہیں، جو ہمارے اردو میں مجنون کو دیوانہ پاگل کہا جاتا ہے. اس آیت میں اللہ ہدایت کیا دے رہا ہے، یہ دیکھیے کہ انکار کرنے والے لوگوں کے سامنے جب اللہ کا نظام پیش کیا جاتا ہے تو وہ کرتے کیا ہیں؟ اپنی بصیرتوں سے پھسلانا چاہتے ہیں کہ یہ کرو گے دیکھو اتنے نتائج بھگت جائیں گے. کرنسی ختم کرنا چاہتے ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ دنیا بھر میں کرنسی سے ہی کام ہوتا ہے. آپ مال جمع نہیں کریں گے، ملکیت کا دعویٰ نہیں کریں گے تو معاشرہ چل ہی نہیں سکتا. بغیر ملکیت والا معاشرہ کیسے بن سکتا ہے؟
یہ ہو نہیں سکتا. وہ اپنی بصیرتوں کو استعمال کرتے ہوئے تمہیں پھسلانا چاہتے ہیں، بہلانا چاہتے ہیں، ہٹانا چاہتے ہیں اس نظریے سے جو اللہ دے رہا ہے. اور کب؟ جب وہ یاد دہانی سنتے، خاص یاد دہانی سنتے. خاص یاد دہانی اللہ کی کتاب ہے. جب اس قرآن سے انہیں نظام پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ کیا نظام دے رہا ہے، دین اسلام کیا ہے، سلامتی والا نظام کیا ہے، جب وہ سنتے ہیں تو جب وہ اپنی بصیرتوں کو استعمال کرتے ہوئے تمہیں اس سے ہٹانا چاہتے ہیں، اس سے بہکانا چاہتے ہیں، اس سے پھسلانا چاہتے ہیں. کون لوگ؟ جو انکار کرنے والے لوگ. اور وہ کہتے کیا ہیں؟ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بے شک یہ ضرور دیوانہ ہے، ضرور یہ پاگل ہے، بہکی بہکی باتیں کر رہا. دنیا میں بغیر پیسے کے کچھ ہے ہی نہیں، اور یہ کہتا ہے کہ کرنسی فری معاشرہ، سب کچھ قیمتاً ملتی ہے، اور یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کا نظام ہوگا بلا معاوضہ دینے والا ہوگا. ایسا کیسے ممکن ہے؟ دیوانہ ہے، پاگل ہے، بس اس کی سنتے رہو، یہ ناقابل عمل ہے. یہ الزامات ہر رسول پر لگا ہے، ہر نبی پر لگا ہے، ہر اس رہنما پر لگا ہے جو اپنے قوم کو بھنور سے نکالنا چاہتا ہے اور قرآن کا نظام پیش کرتا ہے. پہلے بھی ایسا ہوتا رہا، آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، اور قیامت تک ایسا ہوتا رہے گا کہ انکار کرنے والے لوگ ہمیشہ خالص قرآن کی بات کرنے والوں کو دیوانہ اور مجنون کہیں گے جب اس نظام کو وہ قرآن سے پیش کرے گا جو اللہ کا دیا گیا معاشی نظام ہے، جو اللہ کا دیا گیا ریاستی نظام ہے کہ کس طرح قانون نافذ ہو، کس طرح کون سا نظام اپنایا جائے جس سے پرامن معاشرہ قائم ہو. جب وہ خالص قرآن سے پیش کیا جاتا ہے، اس کی معاشی پالیسیاں دی جاتی ہیں، اس کے معاشرتی پہلو کو اجاگر کیا جاتا ہے، اس سے انسانوں کے کردار کو نمایاں کیا جاتا ہے، تو کہتے ہیں یہ کردار بھی پاگل پن ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص جھوٹ کے بغیر نہ رہے. جھوٹ سے تو بہت سارے کام نکل جاتے ہیں، ہمیشہ سچ بولے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیوانہ آدمی، پاگل ہے. تو یہ تمام احکامات جو خالصتاً اللہ کے ہیں اور اس پر کوئی عمل کرنا چاہتا ہے اسے پیش کرتا ہے، تو ہر وہ شخص جو ملاوٹ کرنے والا ہے اللہ کے احکامات میں، جو شرک کرنے والا ہے، جو انکار کرنے والے ہیں، وہ سب اللہ کے نظام کو پیش کرنے والے کو، اللہ کے احکامات کو پیش کرنے والے کو دیوانہ اور مجنون اور پاگل ہی کہتے ہیں. اب اللہ اس کا جواب کیا دے رہا ہے؟ حالانکہ یہ نہیں مگر تمام جہانوں کے لیے نصیحت، صرف اور صرف نصیحت ہے. اب دیکھیں یہاں کیا بات ہو رہی ہے. وما ہوا، اور جو وہی، الا صرف ذکر یاد دہانی ہے، للعالمین ہر ایک علم والوں کے لیے. تو یہ جو یاد دہانی ہے، یہ جو ذکر ہے جو قرآن کی صورت میں موجود ہے، جو یہ ہے صرف ہر علم والوں کے لیے یاد دہانی ہے. جو علم رکھتے ہیں ان کے لیے یاد دہانی ہے. جو لا علم لوگ ہیں یا جو علم حاصل کرنا نہیں چاہتے، جو دلیل سے بات کرنا نہیں چاہتے ہیں، بس اس لیے کہ ہمارے بڑوں نے ایسا کر رکھا، ہمارے اکابرین سے ایسا چلا آ رہا ہے، یا سنت کے نام پر یہ ہے اور حدیث کے نام پر یہ ہے، اماموں کے اقوال کے نام پر یہ سب کچھ ہے، تو وہ اللہ کی یاد دہانی کو خالص ہو کر سمجھتے ہی نہیں. اللہ تو واضح طور پر بتا رہا ہے جو یہ ہے صرف یاد دہانی ہر علم والوں کے لیے ہے، لا علم لوگوں کے لیے نہیں ہے. جو بغیر دلیل کے بات کرتے ہیں ان کے لیے نہیں ہے یاد دہانی. یاد دہانی ان کے لیے ہے جو علم رکھتے ہیں، جو جاننا چاہتے ہیں، جو سمجھنا چاہتے ہیں، جو فرما بردار بننا چاہتے ہیں. تو یہ تھی ان آیتوں کی فہم. یہاں کہیں بھی لفظ یونس استعمال نہیں ہوا ہے، نہ یونس علیہ السلام کی بات ہے. آج بھی اللہ ہر شخص کو یہی کہہ رہا ہے کہ تم اس شخص کی طرح نہیں ہو جانا، اس ساتھی کی طرح نہیں ہوتا جانا جو اچانک پلٹ کر اپنا راستہ بنا لیتا ہے. تم رب کے حکم کے لیے ثابت قدمی سے ڈٹے رہنا. رب کے حکم سے تمہیں نہیں پھرنا ہے. جہاں رب کا حکم آ جائے، غلط عمل سے بے شک اچانک پلٹ کر اپنا راستہ حق کی طرف لے آؤ، لیکن رب کے حکم کے لیے ثابت قدمی سے ڈٹے رہو، اس کی نافرمانی نہیں کرنا. اس ساتھی کی طرح جو اچانک پلٹ کر اپنا راستہ بنا لیتا ہے، دنیائی مفاد کو دیکھ کر، اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر وہ لوگ پلٹ جاتے ہیں. تو ایسا شخص جب خالص اللہ کی طرف پلٹتا ہے، جب وہ اسے اللہ کی پکار سمجھ میں آتی ہے تو وہ غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے. اور اگر اسے اپنے رب سے جو نعمت ہے اس کا احساس نہیں ہوتا، اس کی فہم نہیں ہوتی، اس کا وہ تدارک نہ کر سکتا، تو ضرور وہ ریانیت میں پھینکا ہوا ہوتا ہے، اور وہی مذمت والے بھی ہوتے. تو اس مذمت سے، اس تذلیل سے نکلنے کے لیے، اس اوریانیت سے نکلنے کے لیے، اس بھوک افلاس سے نکلنے کے لیے رب کو ہی منتخب کرنا پڑے گا. پھر آپ صالحین میں سے بن جائیں گے.
یعنی مکمل صحیح عمل کرنے والوں میں سے بن جائیں گے. اور جب ایسا ہوگا تو انکار کرنے والے لوگ وہ اپنی بصیرتوں سے تمہیں پھسلانے کے لیے ہوں گے، اس سے ہٹانے کے لیے ہوں گے جب بھی وہ یاد دہانی سنیں گے. اور وہ یہ پروپیگنڈا بھی کریں گے، لوگوں سے یہ کہیں گے کہ یہ تو دیوانہ ہے، پاگل ہے، مجنون ہے. تو یاد رکھیں جو اللہ کی یاد دہانی وہ صرف علم والوں کے لیے یاد دہانی ہے. یہ جو قرآن کی صورت میں آپ کے پاس یاد دہانی موجود ہے صرف علم والوں کے لیے یاد دہانی ہے. بے علم لوگ، ملاوٹ کرنے والے لوگ، فساد کرنے والے لوگ، انکار کرنے والے لوگ ہرگز اس سے یاد دہانی نہیں لے سکتے. تو یہ تھی ان آیتوں کی حقیقی فہم. میں نے ایک ایک لفظ کر کے بھی واضح کیا اور اس کو جملے میں بھی سمجھا دیا. امید ہے کہ ہر ایک کو اپنا جواب مل گیا ہوگا. پھر بھی اگر کوئی تشنگی کا احساس ہو، کہیں کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی ہو، تو آیت کا حوالہ دے کر دوبارہ سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم.